رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لكم مثل الوالد أعلمكم كل شيء. دیا علم و حکمت جہالت مٹائی، کیا دوست دشمن محبت بڑھائی. شرافت کی دنیا کی وہ انتہا ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آپ اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ انا لکم مثل الوالد اعلمکم کل شیء، کہ میں تمہارے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہوں اور میں تمہیں ہر چیز کی تعلیم دینے آیا ہوں. اعلمکم کل شیء. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بے مثال ہیں اور پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ نے لوگوں کے دکھ کو درد کو بھی بانٹا، ان کو دین کی تعلیمات بھی دی، نماز روزہ بھی سکھایا. جزاک اللہ خیر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے امت پر کہ آج اگر ہم مواحد ہیں تو یہ بھی ان کی وجہ سے. ہمیں توحید بھی اس راستے سے ملی ہے اور قرآن بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کے پاکیزہ دل پر اتارا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور آپ کے پاکیزہ ہونٹوں سے نکلے ہوئے یہ الفاظ آج ہم تک پہنچے، اور قرآن بھی یہی کہتے ہیں. ان کے نبی پاک نے حدیث میں بھی فرمایا اعلمکم کل شیء، اور ادھر قرآن کے الفاظ بھی سیم یہی ہیں. 14ویں پارے میں اللہ فرماتے
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا، یہ ہر چیز کا بیان ہے، اور اس کو جامع کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا جہاں کے سارے علوم اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے، ساری دنیا کے علوم اس کے اندر، دنیا کے سارے مسائل اس کے اندر۔ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ چاروں آیات کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ احسان کے طور پہ فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے، یہ دونوں منزل من اللہ ہے، یہ اللہ نے ہم پر اتاری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد ذات ہے جن کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ دنیا کے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات بابرکات تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہمہ جہت اور ہمہ وقت اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے ایک ایک چیز بتا دی، چونکہ وقت شارٹ ہے۔ یہ دروس کا جو سلسلہ الحمدللہ ایک عرصہ سے شہر میں چل رہا ہے، محترم قاری محمد مفتی قاری بلال صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور اور مجاہد انتھک محترم جناب حاجی ثناء اللہ ثاقب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل اور فار ایور تندرستی عطا فرمائے۔ اونچی آمین کہہ۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرنے لگا، اللہ ہم سب کو تا حیات تندرستی عطا کرے۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، تندرستی تا حیات تندرستی اللہ تو دے سکتا ہے نا، فار ایور اور تا حیات، جب تک زندگی ہے، کیونکہ ایمان اور صحت کی سلامتی یہ ضروری ہے۔ جس کا ایمان سلامت نہیں اس کے بلے بھی کچھ نہیں، اور جس کی صحت سلامت نہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی صاحب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ جتنے یہ دوست تشریف فرمائے ہیں، ہمارے خان صاحب نائب امیر تشریف فرمائے، سابق نائب امیر، اور دیگر جو کابینہ ماشاءاللہ رضا اللہ صاحب ہیں، شفیق صاحب ہیں، اور حافظ عبداللہ حفیظ صاحب ہیں، چوہان صاحب ہیں، اور آپ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ چند منٹ بیٹھنا قبول کر لے، اور اگر یہ قبول ہو گیا تو یہ قیامت کے دن ذریعہ نجات بن جائے۔ آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کبھی طہارت و نفاست تو بتائی، لیکن تکبر سے کوسوں دور رکھا۔ یہ دو باتیں میں سناتا ہوں، پھر میری بات مکمل ہے، بات لمبی نہیں کروں گا زیادہ۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا موت سے پہلے، بطور وصیت نصیحت ان کو کہا کہ بیٹا، زندگی میں دو چیزوں کو چھوڑنا نہیں، اور دو کام زندگی میں ان کے قریب نہیں جانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زبان سے بیان کیا تو ہمارے لیے حجت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ بیٹا، ساری زندگی اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ معمولی وظیفہ نہیں ہے، اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو یہ دیا، بہت عظیم ہے۔ فرمایا کہ یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور سارا جہان ترازو کے ایک طرف ہو اور یہ کلمہ دوسری طرف ہو تو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمے کا وزن ساری کائنات سے زیادہ ہے، ساری کائنات۔ اور میں نے کئی دفعہ غور کیا، آپ کو بھی بتاتا ہوں، آپ سمجھدار ہو، بڑے پنچایت میں بیٹھے رہتے ہو، کبھی ضرورت پڑ جاتی، کبھی آپ نے کوئی ٹیبل ٹاک کرنی ہو، کسی پنچایت میں جانا ہو، یہ میری بات سمجھ میں رکھنا،
آپ کم از کم 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ کے جائیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی قسم اللہ تمہاری بات کے اندر وزن پیدا کر دے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، یہ کلمہ بڑی عظیم چیز ہے۔ دن اور رات میں کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے اس کو، زیادہ مرتبہ جتنا مرضی پڑھ لیں۔ فرمایا کہ بیٹا یہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرا وظیفہ بتایا، آپ کاروباری لوگ ہیں، کاروبار میں برکت کا اتھینٹک وظیفہ، اتھینٹک پکا اور صحیح حدیث، ذمہ داری سے بات بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ بیٹا ساری زندگی یہ وظیفہ نہ چھوڑنا، سبحان اللہ و بحمدہ، اتنے لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ لفظ فرمایا کہ تم پڑھو۔ کہ الفاظ کے حدیث کے وَبِهَا يُرْزَقُ كُلَّ شَيْءٍ، یہ وہ عظیم الفاظ ہیں، صرف انسانوں کو نہیں، کائنات کی ہر چیز کو روزی اللہ ان لفظوں کی برکتوں سے دیتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کائنات کی ہر چیز کو روزی عطا کرتا ہے، کیونکہ باقی جانور پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی تو الگ بات ہے۔ یہ دو وظیفے کہا کہ چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ طریقہ میں بتاتا ہوں، اور لیکن اس کے لیے نماز نہیں چھوڑنی آپ نے، 5 وقت کی نماز مس نہ ہو۔ اگر فائدہ نہ ہو، جتنے بندے بیٹھے ہوئے آپ بے شک میرا حساب سے ٹیلی فون لے لینا اور مجھے آ کے علماء دے دینا، میرا کام نہیں ہوا۔ آپ 5 وقت کی نماز مکمل پڑھے، چلو وہ 8 دن تو پڑھے نا، پھر عادت پوری بن جائے گی انشاءاللہ۔ نماز نہ چھوٹے کوئی، اور اس کے بعد آپ کاروبار والی جگہ پہ جائیں، اپنی مسجد پر بیٹھے، سیٹ پر بیٹھے، جو تلاوت کرتے ہیں، جو اذکار کرتے ہیں وہ بھی جاری رکھیں۔ اپنی مسجد پر بیٹھ کر 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ 100 مرتبہ بخاری میں ثابت ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں تعداد کتوں آ گئی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، میاتہ مرہ کے لفظ ہے، میاتہ مرہ، کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا، اس کے گناہ سمندر کے جہاز کے برابر بھی ہوں تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تعداد تو حدیث میں ثابت ہے۔ اب کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 200 300 مرتبہ بھی، روزانہ کی روٹین بنا لے۔ اپنے کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، انشاءاللہ 2 4 5 6 دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک واضح تبدیلی آئے گی۔ اللہ رزق بھی دے گا اور حلال کے رزق میں برکت بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ یاد رہے گا، ایک تو لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑنا، دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسری 2 چیزیں جو نہیں کرنی۔ بعض بندوں کے اندر نیگیٹو سرگرمیاں بڑی ہوتی ہیں، وہ کئی بندے کام دی ہو کے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، تو جدوں بندے جو فخر تے غرور آ جائے نا، وہ بندہ کسی کام کا نہیں بنتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ ہاتھوں میں طاقت کس نے دی؟ مل کے بولو، جب چاہے چھین لے، جب چاہے۔ بسم اللہ۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، یہ پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، انڈیا میں۔ وہ میرے دوست مجھے کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ لاہور سے میری ایک بہن نے مجھے فون کیا کہ تجھے درس سے بڑا سونا دے دو تو پانی تجھے کھبے ہاتھ نہ پیندے ہو۔ اے مسئلہ تانوں سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں، یہ ہاتھ میرا کہڑا ہے؟ تسی سارے گواہ ہو نا، دائیں ہاتھ سے پی رہو، بسم اللہ۔ اصل میں بات یہ ہے، جنہیں موبائل سے ماہر نے انہوں نے پتا ہے، جدوں کیمرہ فرنٹ ہوئے نا تو پھر سجا کھبا نظر آتا ہے، تو کدی کدی ضرورت پی جاتی ہے بہائی دی سجی تے ماری دی کھبی۔ کیوں جی بھائی صاحب قائم ہو جو ذرا، یہ اللہ تعالیٰ کی ویسے رحمت ہی ہے، یہ سجے ہاتھ نہیں پینے پہ، لیکن یہ بات سمجھ رکھو کہ یہ طاقت کنے دیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ان ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی، بندہ تھوڑا جا بڑھا ہو جاتا نا تو پوتا کہتا ہے دادا ابو چائے پینی، تو پتہ کیا ہوتا ہے توجہ ہے سب لے آیا تھوڑی جی، زبان بھی کام نہیں کر رہی۔ زبان پر کنٹرول کس کا ہے؟ اور ہاتھوں پر کس کا ہے؟ اللہ۔ میرا جب رب جب چاہے زبان کا کنٹرول واپس لے لے، جب چاہے ہاتھوں کی طاقت واپس لے لے، جب چاہے آنکھوں کا نور ختم کر دے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تکبر اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آ کے چائے دیتا ہے، لے ابھی چائے پی لے۔ اب پہلے ہاتھ بڑے طاقتور تھے، اب وہ کپ پکڑا نہیں جا رہا، ایسے وہ پینے سے پہلے آدھی چائے کپڑوں میں گر جاتی، آدھی اس نے پی لی، آدھی گر گئی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ سارا اختیار کس کے پاس؟ میرے پاس، اللہ کے پاس ہے۔ اور زندگی میں کبھی تکبر نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور دوسرا زندگی میں کبھی تکبر نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں ان دونوں سے بچائے۔
کئی بندے کامتے ہوتے ہیں وہ فخر غرور چاہ کے مارے جاتے ہیں. کبھی زندگی جیسا کام نہ کرو. فرمایا شرک نہ کرو. زمین سے لے کے آسمان تک نیکیوں کی انبار ہوں اور اتنا سا شرک ہو, اتنا ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ساری. اس لیے اللہ ہمیں ساری زندگی اپنی توحید پر قائم رکھنا. یہ سارے آمین کو بولو. اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا, اور جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا, خاتمہ بالخیر کرنا. اور دوسرا فرمایا کبھی زندگی میں تکبر نہ کرنا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے بات بندے اچھا کپڑا پہنتے ہیں, سونی ٹوپی, بیس کوٹ, سوٹ بوٹ, یہ تکبر تو نہیں؟ آپ نے کہا نہیں, ان اللہ جمیل, ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ تکبر نہیں. دراصل تکبر کے اندر دو چیزیں آتی ہیں, بطار الحق وغمت الناس. جس بندے چاہے دو جراثیم ہو نا وائرس, وہ دنیا کا متکبر ترین بندہ ہے. حق بات کو ٹھکرا دے, گل حق کے سچ سے انصاف والی ہے, کہتا میں نہیں مانتا. تو کئی یہ بات وقت نے اللہ 100 باری بچائے. اے دیکھو کڈی وڈی کتاب رکھ دی, تو ایسے جی بد زبان نے انہوں نے کہا قرآن سے مسئلہ لکھے آتے میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. اور میں کھڑیا میں ایک بندے کو جانتا ہوں, اس کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. اس نے مسجد میں کھڑے ہو کہا میں سلو کو نہیں جانتا, میں سلو کو, تم یہاں سے نکلو. اب یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی مترادف ہے. حق بات کو ٹھکرانا یہ تکبر ہے. اور دوسرا غمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا. کئی بندے کہتے ہیں او ایسی انہوں کی سمجھنے, ایک کیڑے مکوڑے نے ایسی انہوں کی سمجھنے. تو کئی ایسے انہوں نے خمار ہوتا ہے, ہوتا ہے تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں, ایسی بات ہے بھی, اور تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں. بھئی تو انسان ہے نا, گرمی کا موسم ہو, کاٹن کا سوٹ پہنا ہو, گلی بھی چھوٹی ہو, اور ہو بھی طرح باڈی بلڈر, تو کسی کو رستہ ہی نہیں دیتا, وہ ایسے جا رہا ہے, رستہ ہی نہیں دے رہا. اور اگلے لمحے توجہ ہے, اگلے لمحے چند قدم جا کر دورہ پڑا دل کا, وہی گلی میں گر گیا, تے ہاتھ ادھر پہنے, لتیں ادھر پہ, منہ تو جھک نکل رہی ہے. تے ہونے قریب ہو کے بچوں بھی ہوں تو اسی کی ہوں دے, کیوں جی کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کبھی زندگی میں تکبر نہ کرے. تو کہی ہے یہ بات نصیب نے, وہ نہ بڑیاں کا خیال کرتے نہ چھوٹے کا خیال کرتے. دعا کرو اللہ سانو ادب آداب سکھائے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو جنہ ادب ہی نہیں سیکھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کھٹیا. یہ دو چیزیں, کبھی زندگی میں شرک نہیں کرنا اور کبھی تکبر نہیں کرنا. اللہ ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچائے. تو خیر یہ دو وظیفے میں نے عرض کیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. اور جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں. آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے, کوئی بھی کام, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یاد نہ رہے تو یہاں سے سن لینا, یہ انشاءاللہ موجود رہے گا اللہ کے فضل سے. یہ جس طرح کا بھی کام ہے, جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ پڑھے. یہ 5 چیزیں بتانے لگا ہوں. جس کی شادی ہوگی, اولاد نہیں ہو رہی وہ بھی پڑھے. جس کا اپنا مکان نہیں وہ بھی پڑھے. جس کی اپنی گاڑی نہیں وہ بھی پڑھے. اور جس کے اللہ نے بچے بھی دے دیے, آگے بچوں کی نکاح نہیں, رشتے نہیں ہو رہے, وہ بھی پڑھے. ایسے منٹوں میں کام ہوگا انشاءاللہ. اور یہ 5 چیزیں اتھینٹک صحیح احادیث سے ثابت ہیں. آپ نے 100 مرتبہ یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے, دن اور رات میں کسی وقت کم از کم 1 مرتبہ, زیادہ مرتبہ جتنی مرضی پڑھ لے. گھر میں پڑھے, آپ پڑھے, بیوی پڑھے, بچے پڑھے, سب پڑھے. اور جس کا کام ہے وہ بطور خاص پڑھے. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100 مرتبہ. یہ اتنا درود جامع ترمذی میں ثابت ہے, اتنا مختصر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100 بار. تیسرے نمبر پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار. چوتھے نمبر پر استغفر اللہ واتوب الیہ 100 بار. اور 5ویں نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ. بعض آگے الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیتے, وہ بھی ٹھیک ہے, اتنا بھی ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر دکھا دیتا ہوں, سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
100 بار، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار، استغفر اللہ واتوب الیہ 100 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار۔ جس طرح کا بھی کام ہے اٹکا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز ہر کام ہوگا، ہر مسئلہ حل ہوگا، ہر رکاوٹ دور ہوگی اللہ کے فضل سے۔ لیکن کام جائز ہونا چاہیے۔ وہ چوری کرنے واسطے کو بندہ نا 5 بجے فکر شروع ہو جائے، یہ اللہ کامیابی دے دی، کام اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری جماعت کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول کرے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور کا جو کام ہے، پہلے تسی پڑھو ماشاءاللہ، پھر میں تمہیں گل دسنا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، آگے بھی پڑھو، سارے نہیں پڑھتے پہ تسی، یہ مطلب جڑا نہیں پڑھتا پہ انہیں پھر نظر لا اپنی سنو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، سارے پڑھو۔ الحمدللہ یہ تانوں میں اعزاز حاصل ہے کہ ساری جماعت دی محنت اور کوشش نال، اور مجاہد تھاک حاجی ثناء اللہ ثاقب صاحب حافظہ اللہ ساری محنت ہے انہاں دی، اسی تے ویسے نال لگے ہوئے ہیں تے کئی بدبختاں نوں حالے بھی نظر نہیں آندی، اللہ انہوں ہدایت عطا کرے۔ انہاں دی محنت اور کاوش نال مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور پورے پنجاب دے اندر فرسٹ پریورٹی دے اندر اول انعام یافتہ، اول انعام حاصل کیتا ہے اپنی جماعت قصور نے پورے پنجاب دے وچوں۔ تے دعا کرو اے محنت اسی طرح جاری رہن تے تا ہمیں آخر اللہ سانو توفیق دیندا رہے اپنی رضا واسطے، بیماراں واسطے، پریشان لوگوں واسطے دعا کر لیے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وصلی وسلم علیہ، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارزنا وارض عنا، وارزنا وارض عنا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پوری دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ اسلام کو، اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان گھروں میں یا ہسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفا کاملہ عطا کر دے۔ اے میرے اللہ تو اس بات پر مکمل قدرت رکھتا ہے، یہ انسان تو نے بنایا ہے، یہ تیری مشینری ہے، تو اس کو سمجھتا ہے۔ ڈاکٹروں نے تو بیچاروں نے تھوڑا بتا ہی سمجھا ہے، اصل تو ہی سمجھتا ہے۔ اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اے میرے اللہ ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس اور ایک ایک بیماری کو نکال دے، اور ہمارے ایک ایک عضو کو تا حیات تندرست کر دے۔ اللہ ہمیں مکمل صحت و عافیت عطا کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تندرستی عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے فوت ہو گئے مسلمان مرد عورتیں سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ میرے سمیت جن جن کے والدین فوت ہو گئے، اللہ ان کے والدین کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام دے دے۔ یا اللہ جن کے والدین کی نعمت موجود ہے ان بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب بھی موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے میرے اللہ اس مسجد عمر بن خطاب کو اور دنیا میں جتنے بھی تیرے گھر ہیں سب کو تا قیامت آباد رکھنا۔ جو مسجدوں کو آباد کرتے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، آسانیاں پیدا کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے، تنگ دستیاں دور کر دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے، ظالمین کے ظلم سے بچا لے، دنیا و آخرت کی عظمت عطا کر دے، دنیا و آخرت کی ذلتوں سے بچا لے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔